آج 12 ربیع الاول دوسرے بدھ کے دن اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو گے تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی خوشیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آیا ہے، کیونکہ یہ دن خوشی منانے کا ہے، یہ دن اللہ پاک کے بے پناہ قریب جانے کا ہے، یہ دن رزق مال و دولت سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ یعنی آج جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، سب مانگ لو۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب بھی دیتا ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں، آج 12 ربیع الاول اور دوسرے دولت سے بھرے بدھ کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں۔ آج اللہ والوں رب سے مانگنے کا دن آ گیا ہے، کیونکہ یہ عمل صرف 2 الفاظ کا ہے، پوری سورت نہیں پڑھنی۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تھمنیل پر یاسین کو دیکھ کر چلے جائیں گے، لیکن آج جو عمل دے کر جاؤں گا وہ پوری سورت کا تھوڑی ہے، صرف 1 آیت کا ہے۔ یعنی صرف 2 الفاظ آپ نے یاسین پڑھنی ہے، اور یہ 12 ربیع الاول کا بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اور یاسین یہ نبی پاک کا نام بھی ہے، اللہ پاک نے نبی پاک کو یاسین کہہ کر پکارا ہے۔ یاسین قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہاں اللہ کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتا ہے۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے، جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں، بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب اس کے آغاز کے یہ 2 نورانی روحانی الفاظ زبان سے ادا ہوتے تو بندہ گویا اپنی روح کو قرآن کے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اس کے اندر وہ ایمان کی طاقت پیدا کر دی جاتی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ یاسین کا ذکر مشکلات کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی لاتا ہے، دل کو ایسا نور دیتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ جب کوئی غم یا دکھ دل کو گھیر لے، جب کوئی مشکل راستہ روکے کھڑی ہو جائے، تو ان 2 الفاظوں کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے اللہ اپنے خاص فضل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتے ہیں، اور وہ رکاوٹیں جو انسان کو نظر نہیں آتی وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ یاسین دراصل دعا اور راز کا ایک ایسا خزانہ ہے، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو زبان سے نکلتے ہی دل پر اثر کرتا ہے۔ جو شخص اسے محبت سے پکارتا ہے اس کے دل کی تاریخی روشنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ الفاظ دل کے اندر ایک ایسی نرمی پیدا کرتے ہیں جو بندے کو اپنے رب کی طرف جھکا دیتی ہے، اور جب دل دھک جائے تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی 12 ربیع الاول دوسرے بدھ کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 12 ربیع الاول کا دن آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ دوستوں اس سے بڑا اور کوئی عمل دوسرا ہو نہیں سکتا۔ آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب ہمیں دیتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ رب العالمین ہم پر اتنا ہی مہربان ہوتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے، ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے، اور یہی وہ موقع ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ دن 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اس دن یقین کریں تمام جہان میں جتنے بھی آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب میں خوشیاں ہی منا رہے ہیں،
کیونکہ یہ نبی پاک کی ولادت کا دن ہے، یہ دن نبی پاک کی ولادت کا ہے۔ اس دن کفار کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اس دن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو پیدا کیا، اور تمام عالم اسلام اور تمام کے تمام جتنے بھی اللہ والوں غریب غربات ہیں جن کو بہت زیادہ سب و شتم کرا جا رہا تھا اور جو بچیاں تھیں ان کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، نبی پاک کے قدم مبارک کیا آئے، ان بچیوں کو اللہ رب العالمین نے ایک نئی امید اور ایک نئی زندگی ہی عطا فرما دی۔ تو اللہ والوں آج اس عمل کی برکت سے آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، آپ لوگوں کی تمام تنگ دستیاں ختم ہونے والی ہیں۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو ہمیں چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج 12 ربیع الاول کے مبارک اور بابرکت دن کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما، امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں، لاچاریاں، نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں
शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें को शुक्र अदा करने वाला दिल और जुबान अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है, दूसरे बुध का दिन है। लाजमी इस तस्बीह इस अमल को पढ़िएगा। अब आप लोग बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं और सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक भी कौन सा? दुरूद इब्राहिमी। आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी ही को पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह वालों ये वो दुरूद है जिसमें बरकत है, जिसमें खैर है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी और हर बंदे की मुश्किलात अलग अलग हैं। लेकिन आज ये अमल, ये वजीफा पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। यानी आज रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, दौलत मांगोगे तो दौलत, और कामयाबियां मांगोगे तो कामयाबियां। यानी आज आप लोग मांग मांग के थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। ये इतना बड़ा खास और नायाब वजीफा है। अगर आप बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो पढ़ लें। अगर आप तंगदस्त हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें। रबीउल अव्वल का दिन है, अल्लाह वालों मांगने वाला दिन है, अपनी हाजतें पूरी करवाने वाला वक्त है। आज जो मांगोगे सब मिलेगा। खुल के मांगना। आज ये मत सोचना मैं 1-2 लाख मांग लूं, क्योंकि नबी पाक की विलादत का दिन है। तो अल्लाह वालों अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पे सूरतुल इखलास को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये सूरत सबसे मुजर्रिब है, क्योंकि एक बार पढ़ा जाए तो हमें 10 सिपारों का सवाब मिल जाता है। अब आप लोगों ने किस तरीके से पढ़नी है मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरतुल इखलास को 12 रबीउल अव्वल को पहले नंबर पे आपने सिर्फ और सिर्फ 101 बार पढ़ना है, 101 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, पहले नंबर वाला अमल पढ़ लिया, वजीफा पढ़ लिए। अब दूसरे नंबर पे जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह समद है, जिसकी हम सबको जरूरत होती है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपकी गुर्बत भी खत्म होगी, आपकी गरीबी भी खत्म होगी, आपकी लाचारी और बेबसी अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ मिटा कर रख देगा। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे अल्लाह समद को पढ़ना है और कोशिश करें 1 मुट्ठी चावल के दाने जरूर ले लें। अपने साथ 1 मुट्ठी चावल के दानों को लें, उस पर यह अमल, ये वजीफा पढ़ें, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी हो। क्योंकि दोस्तों, इस तरीके के अमल कोई नहीं बताता। ये 12 रबीउल अव्वल का सबसे खास और बेहतरीन अमल है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। अल्लाह समद, ये 1 बार हो गया। अल्लाह समद, ये 2 बार हो गया। अल्लाह समद, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाह समद को सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद चावल के दानों पर फूंक मार दें, दम कर दें। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, ये 12 रबीउल अव्वल का बे इंतहा बादशाह अमल है। 1 साल बाद मौका मिलेगा, तो लिहाजा आज ये अमल किसी सूरत नहीं छोड़िएगा, लाजमी ये अमल पढ़ लीजिएगा। आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, ये सूरत हर किसी को जबानी आती है। ये सूरतुल फातिहा है, जो कि 7 आयतों पर मुश्तमिल है। और अल्लाह के नबी ने बहुत मुबारक अल्फाज इरशाद फरमाए इस सूरत के लिए कि इसको उम्मुल किताब कहा जाता है।
یہ وہ سورت ہے جامع سورت جو قرآن کا خلاصہ ہے، اور اللہ والوں اس کو پڑھنا نماز میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ والوں جو ترتیب بتایا و آیا ہوں اس طریقے سے ہی عمل اور وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، نہایت عظیم و شان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یعنی آمین بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ایک اور بار ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ 12 ربیع الاول کا نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں یاسین، یعنی کہ صرف یہ 2 الفاظ، پوری صورت نہیں، صرف 2 لفظ لوح قرآنی کے، یہ 2 لفظ یاسین، یہ آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اللہ والو 12 ربیع الاول کا آخری عمل دیکھیں، پہلے نمبر پر جو بتایا وہ آپ نے استعادت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر جو بتایا وہ استعادت کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، اسی طریقے سے تیسرا عمل بھی پڑھنا ہے اور پھر چوتھا عمل بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے تو یہ پوری تسبیح کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یاسین یعنی کہ 2 الفاظ یاسین پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین 1 بار ہو گیا، یاسین 2 بار ہو گیا، یاسین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یاسین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یاسین کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 175 ٹائمز آپ نے یاسین کو پڑھنا ہے۔ پھر پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چاول رکھیں تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا آپ کو رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگا۔ اللہ والوں تو دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ 12 ربیع الاول ہے، تمام عالم اسلام کو یہ جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آپ کے رزق میں بھی خوب برکتیں رحمتیں نازل و نزول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔